حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی آیت بتاؤں جو قرآن کریم میں سب سے زیادہ امید افزا ہے، سب سے زیادہ امید کو بڑھانے والی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ضرور بتائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ قرآن مقدس کی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں جو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی دنیا کے اندر جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہاری بداعمالی کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور بہت سے گناہوں کو تو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے۔ بہت سے گناہوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرما دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ اسی کے تعلق سے ایک واقعہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے گناہوں کو ان کی چھوٹی موٹی سزا دے کر کے یہیں پر معافی کا اعلان کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے بندے کو۔ حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ کسی صحابی نے ایک عورت کو دیکھا، کسی صحابی نے ایک عورت کو دیکھا جن سے زمانہ جاہلیت کے اندر ملاقات تھی، یعنی ان سے جانکاری تھی، واقفیت تھی، تو ان سے بات بھی کی، گفتگو کی۔ جب وہ جانے لگی تو وہ صحابی ان کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنے لگے، یعنی غور سے دیکھنے لگے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا، اگر کوئی اپنا کوئی عزیز، کوئی قریب رشتہ دار یا کوئی اولاد جاتی ہے یا اپنا کوئی محبوب جاتا ہے تو آدمی اس کو بہت غور سے دیکھتا ہے، راستے پر دروازے پر کھڑا ہو کر کے، اور جب تک وہ نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو جاتا وہ بندہ تو اس کو دیکھتا رہتا ہے۔ تو اسی طریقے سے صحابی دیکھتے رہے، چنانچہ اچانک دیوار گرتی ہے اور ان صحابی کے چہرے پر چوٹ آ جاتی ہے۔ انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر سارا واقعہ سنایا، یہ سارا ماجرا سنا ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو دنیا ہی میں اس کے گناہوں کی سزا دے دیتے ہیں۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے آدمیوں کو گناہوں کی سزا یہیں پر مل جاتی ہے، اور اسی طریقے سے بہت سے آدمیوں کو نافرمانی کے باوجود سزا نہیں ملتی ہے، ان کو ڈھیل دی جاتی ہے۔ اس تعلق سے بھی ایک واقعہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ مسلم بن یسار علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بحرین گیا، وہاں میری ایک عورت نے دعوت کی جو بظاہر مالدار نظر آ رہی تھی۔ اس کے چند لڑکے بھی تھے، غلام بھی تھے، مال بھی تھا۔ چنانچہ جب میں اس سے رخصت ہونے لگا، جانے لگا، تو چلتے وقت میں نے اس عورت سے کہا کہ اگر آپ کی کوئی ضرورت ہو، کوئی حاجت ہو تو مجھے بتائیے۔ اس عورت نے کہا کہ ایک حاجت ہے، ایک درخواست ہے آپ سے، وہ یہ کہ جب بھی آپ یہاں پر تشریف لائیں تو میرے گھر پر قیام فرمائیں۔ حضرت مسلم بن یسار کہتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد، چند سالوں کے بعد میرا پھر آنا ہوا تو میں نے معاملہ بالکل الٹا پایا، معاملے کو بالکل الٹا پایا، نہ تو اب اس عورت کے، اور ہاں یہ بھی تھا کہ وہ عورت بہت زیادہ غمگین نظر آ رہی تھی، اس کے مال دولت بھی تھے، سب کچھ تھا۔ جب میں پہلی ملاقات میری ہوئی تو اس وقت میں ساری چیزیں تھیں، لڑکے، غلام، مال، لیکن وہ عورت غمگین نظر آ رہی تھی۔ اور جب میں چند سالوں کے بعد واپس آیا تو اب کے معاملہ الٹا تھا، نہ تو اولاد تھی، نہ لڑکے تھے، اور نہ ہی غلام تھے، اور نہ ہی مال نظر آ رہا تھا۔ تو میں نے اس عورت سے کہا کہ بہن یہ کیا ہوا، یہ ماجرا کیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ جب آپ یہاں سے چلے گئے، آپ کے جانے کے بعد مال تجارت دریا کے اندر غرق ہو گیا، اور جو خشکی کے راستے سے گیا وہ تباہ و برباد ہو گیا، لڑکے بھی میرے انتقال کر گئے، غلام فقیری اور غربت کی وجہ سے بھاگ گئے۔ اور انہوں نے کہا کہ پھر اللہ کی بندی، پہلے آپ کے پاس سب کچھ تھا تو آپ خوش تھیں، اور اس مرتبہ آپ کا سب کچھ لٹ گیا اور آپ خوش نظر آ رہی ہیں، اس وقت میں آپ غمگین تھی۔ تو کہنے لگی کہ اصل بات یہ ہے
کہ جس وقت میرے پاس یہ تمام چیزیں موجود تھیں تو مجھے یہ خطرہ تھا کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سارے اعمال کا بدلہ، نیکیوں کا بدلہ دنیا ہی میں تو نہیں دے دیا۔ تو لیکن جب میرے پاس سے، اس لیے میں غمگین رہا کرتی تھی، لیکن جب یہ میرے پاس سے ساری چیزیں چھن گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لی، تو اب مجھے اطمینان ہو گیا، یقین ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آخرت میں مجھے بدلہ عطا فرمائیں گے، اس لیے میں خوش ہوں۔ میرے بھائیو، تو ایسی بھی بہادر عورتیں ہوا کرتی تھیں کہ جو دنیا میں مال و دولت کو دیکھ کر کے، غلام باندیوں کو دیکھ کر کے خوش نہیں ہوتی تھیں، بلکہ وہ یہ ڈر ان کو ستاتا تھا کہ کہیں ہمارے اعمال کی جزا ہمیں یہیں پر تو نہیں مل گئی ہے اور آخرت میں کہیں ہم خالی ہاتھ تو نہیں رہ جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے اللہ کے نافرمان بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، جوا سٹا کھیلتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، گالی بھی دیتے ہیں، تمام کام وہ کرتے ہیں جن سے رب ناراض ہوتا ہے، جن سے رسول اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اس سب کے باوجود اس کے پاس مال دولت آتا رہتا ہے، اس کو خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے، اگر نافرمانی کے باوجود انسان کے پاس مال و دولت آ رہا ہے تو سمجھیے اس کے اندر خیر نہیں ہے، یہ رب کی طرف سے ڈھیل ہو سکتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کو پکڑے گا یا تو یہیں پر یا آخرت میں، تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہر حال میں رب ذوالجلال کی فرما برداری کریں، بشر کا فرض ہے ہر حال میں شکر خدا کرنا، مصیبت ہو کہ راحت ہو، نہیں اچھا گلہ کرنا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔